عن اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا والشفيع ذنوبنا والطبيب نفوسنا مولانا ومولا الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صلوات پڑھیں محمد یہ جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا یہ سورہ نساء کی 59ویں آیت ہے جس میں پروردگار عالم نے حکم دیا کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور اطاعت کرو صاحب امر کی۔ یعنی پروردگار عالم نے یہ بتا دیا کہ رسالت کے بعد سلسلہ جو چلے گا وہ صاحب امر کا ہوگا، اور صاحب امر کون ہے؟ یہ اصحاب کے درمیان چھلکتی ہوئی مسجد کے اندر نبی کریم نے جابر بن عبداللہ انصاری کے پوچھنے پر ہر ایک کا نام کے ساتھ بتایا کہ یہ ہیں، یعنی علی سے لے کے آخر الزمان علیہ السلام تک سب کے اسماء گرامی بتا دیے۔ یعنی اسماء گرامی بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نام ادھر سے رکھا گیا تھا جہاں یہ نور لوح محفوظ پر تھا، آدم کا امتحان لیا گیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ کہا جاتا ہے 5، لیکن یہ 14 انوار تھے، ایک حجاب میں تھا جو جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا کا تھا، اور سب کے اسماء گرامی اس پر لکھے ہوئے تھے۔ اس نام کو نبی نے بتایا کہ یہ حسین کے بعد جو آنے والا ہوگا، جو ابھی جس کا وجود نہیں ہے، زین العابدین شروع کیا وہاں سے، یہ ابھی آئے نہیں تھے۔ نبی کے پاس علم تھا اور علم غیب تھا۔ جب ان کا جانشین یہ کہے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے کو جانتا ہوں، تو جب شاگرد یہ کہتا ہو کہ زمین سے زیادہ آسمان کے راستے کو جانتا ہوں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سوچئے، چونکہ وہ استاد تھے، علی شاگرد تھے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ لیکن زمانے میں پہچانا نہیں صاحب امر کو، انہوں نے اپنے مفاد کے حساب سے طے کیا
اس لیے کہ اس وقت جو لوگ تھے وہ مفاد پرست تھے، بادشاہ کی جی حضوری کرنے والے تھے، ان کے کہنے پر حدیثیں گڑھا کرتے تھے، تاریخوں میں موجود ہے حدیثیں گڑھی جاتی تھیں، لہذا انہوں نے کہا کہ صاحب امر یعنی بادشاہ وقت یہ ہے صاحب امر، جو نبی نے بتایا اسے فراموش کر دیا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نبی کو مانتے ہیں نبی کی نہیں مانتے۔ کاش کے سبھی مسلمان نبی کو بھی مانتے اور نبی کی بھی مانتے تو آج مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہوتی کہ ہر جگہ رسوائی ہو رہی ہے، ہر جگہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ یہ صرف اسی وجہ سے بادشاہ وقت، اس لیے کہ بادشاہ کے پاس جھولیاں بھریں گی، بادشاہ کی تعریف کریں گے تو دولتیں دنیا سے مالا مال ہو جائیں گے۔ یہ اس وقت بھی خیال تھا لوگوں کا کہ دنیا ہے نقد، دین ہے سودا ادھار کا، یہ آج بھی خیال ہے کچھ ناباکار کا، جو خیال کل تھا آج بھی ہے۔ نبی نے پہچانوایا کہ صاحب امر کون ہے، اس لیے کہ خود سوچئے اللہ کے بعد رسول، اور رسول رخصت ہوئے تو اب صاحب امر کا سلسلہ ہے، اور صاحب امر میں 12 امام ہیں، تو یہ کس کے منتخب کیے ہوئے ہیں؟ کیا رسول نے منتخب کیا انہیں؟ عوام نے منتخب کیا انہیں؟ کس نے منتخب کیا؟ منتخب اس نے کیا جس نے سب سے پہلے سرور کائنات کے نور کو روشن کیا، اور اسی نور سے ان کے نور کو پیدا کیا۔ یہ اس کا انتخاب ہے کہ قیامت تک بغیر رہبر کے، بغیر ہادی کے اللہ کا دین نہیں رہے گا۔ اس دین کو قیامت تک رہنا ہے تو قیامت تک ہادی و رہبر کو بھی رہنا ہے، لیکن یہاں یہ سوچ لیا گیا کہ رسول اللہ کے بعد اب ذمہ داری ہماری ہے، جیسے چاہے اللہ کے دین کو چلائیں۔ لیکن اسی میں مسلمان ایسے تھے، اللہ والے ایسے تھے جو یہ سمجھ رہے تھے کہ نہیں، یہ اللہ کا دین ہے۔ ابھی تک نبی نے بتایا ہے 1,24,000 انبیاء، 1,23,999 انبیاء گزر چکے ہیں، یہ نبی نے بتایا، ہم آج تک مان رہے ہیں۔ اور نبی نے بتایا کہ ہمارے بعد 12 امام ہمارے جانشین ہوں گے، وہ کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن نے نہیں بتایا ہے کہ 1,24,000 انبیاء ہیں، قرآن میں صرف 26 انبیاء میں 26 کے نام ہیں، 26 کہ اسماء گرامی نہیں، 26 اسماء گرامی ہیں قرآن کریم میں، صرف 26 کے اسماء گرامی ہیں۔ اور یہ نبی نے بتایا کہ ہم سے پہلے 1,23,999 انبیاء اسی اللہ کے دین کی کو پھیلانے کے لیے، منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے مکمل تو ہوا ہمارے نبی کے وقت میں۔ یہ دین جو مکمل ہوا اس کا سلسلہ آدم سے چلا۔ آدم علیہ السلام کے بعد
सीस अलैहिस्सलाम। और इस तरीके से ये सिलसिला जो है चलता रहा, दीन मुकम्मल होता रहा। समझाने के लिए बच्चों के कि एक इमारत बनानी है तो इमारत बनाने के लिए हमें एक ही कारीगर से नहीं बन पाएगी, उसके लिए हमें कारीगर बदलना होगा। तो जैसे जैसे इमारत का जो काम है, दीवार के उठाने का काम है तो उसका कारीगर अलग है, जंगला दरवाजा बनाने का काम है तो उसका कारीगर अलग है, छत की ढलाई करनी है तो उसका कारीगर अलग है, प्लास्टर करना है तो उसका कारीगर अलग है, पेंट करना है तो उसका कारीगर अलग है। इसी तरीके से परवरदिगार आलम ने सिलसिला कायम किया अंबिया का। पहले जो आया एक कुनबे में आया, उसके बाद से कबीले में आया, उसके बाद से कुछ लोगों के दरमियान आया, उसके बाद 1000 के दरमियान आया, उसके बाद 10,000 के दरमियान आया, उसके बाद लाखों के दरमियान आया, उसके बाद करोड़ों के दरमियान आया, उसके बाद कायनात के लिए आया। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और जो भी आया वो दीन को मुकम्मल कर रहा था, दीन मुकम्मल हो रहा था, इबादत अल्लाह की हो रही थी। इसलिए जो अल्लाह ने कहा है कि वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान और जिन्नात को इबादत के लिए पैदा किया। तो इबादत हो रही थी, लेकिन इबादत के तरीके अलग अलग थे। इबादत के तरीके अलग अलग थे। आज आप उसमें भी देख लीजिए कि हमारे नबी के बताए हुए नुमाइंदे को छोड़ने का नतीजा क्या हुआ। नमाज किसने बताई? सलात की लफ्ज है, सलात जिसे नमाज कहा जाता है, 700 मकाम पर है ताकीद नमाज के लिए, और रोजे के लिए सिर्फ 2 मकाम पर है, 2 मकाम पर, 700 मकाम पर है। लेकिन कुरान के अंदर न ये बताया गया कि नमाज में किस तरह पढ़ो, कैसे खड़े हो, कैसे नियत करो, कैसे तकबीर कहो, कैसे रुकू करो, कैसे सजदा करो, कैसे कुनूत पढ़ो, कुछ नहीं है। कुरान करीम में अगर है तो वजू का तरीका है। कुरान करीम के 5वें पारे में वजू के लिए अल्लाह ने तरीका बताया। तो अब अल्लाह का भी बताया हुआ तरीका और नबी का भी बताया हुआ तरीका नमाज के लिए दोनों आपके सामने पेश करना चाहता हूं। अल्लाह ने जो तरीका बताया वजू के लिए वो ये है कि उसने हुक्म दिया कि धो अपने चेहरे को, धो अपने हाथों को केहूनियों तक और मसा करो सर का और पांव का पस्त कदम तक, काबैन तक, बुलंदी तक। यह है कुरान के अंदर वजू का तरीका। नमाज का तरीका कुरान में नहीं है, वो बताया है हमारे नबी ने। हमारे नबी ने बताया कि नमाज कैसे पढ़ो। जब नबी मस्जिद नबवी की तामीर हुई तो आपने सुना है ना कि पहले मुअज्जिन जनाबे बलाल थे। ये बलाल
اسی گھرانے سے تھے جس کے گھرانے سے صلب میں انوار چلے تھے. نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے، سام سے سلسلہ آگے بڑھا ہے، اور حام، یافیس، یہ 3 بیٹے تھے. ایک سے فضہ ہیں، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. ایک سے سلمان فارسی ہیں، اور ایک سے جناب بلال ہیں. جناب بلال کا کام کیا تھا؟ مزدور تھے. ہاتھ میں ان کے چھینٹی ہوتی تھی اور کدالی، اور جگہ جگہ جاتے تھے، کام ملتا تھا. اے بلال یہاں کوڑا ہے پھینک دو، اے بلال یہاں سے مٹی کاٹ کے یہاں گڈھا بھر دو، اے بلال اتنی مٹی ہمارے یہاں پہنچا دو، اے بلال بازار سے اتنا سامان ہمارے یہاں پہنچا دو. بلال کا یہی کام تھا. لیکن جب بزم سجتی تھی نبی کی، جب نبی کا کہ وعظ و نصیحت کا دور چلتا تھا، جب اصحاب رسول اکٹھا ہوتے تھے، تو جناب بلال بالکل کنارے رہتے تھے. اس لیے کہ کالے گورے کا وہاں بہت چرچا تھا، اور بلال تھے کالے. اور جتنے گورے لوگ ہیں وہ سب چاہتے تھے کہ رسول کے بغل میں بیٹھے. دیکھیے تاریخ پیش کر رہا ہوں، ہم ذاکری کرتے ہیں، سنی ہوئی بات نہیں، تاریخ پڑھی ہوئی. اور ہمارے بزرگوں نے تو ہمارے لیے وہ کیا ہے کہ آج ہم کر نہیں سکتے ہیں. آج یہ اتنے عزا خانے کس کی عطا ہے؟ یہ مسجدیں کس کی عطا ہے؟ ہمارے بزرگ موٹا کپڑا پہنتے تھے، ٹائر کی چپل پہنتے تھے، ملوا کی روٹی کھاتے تھے، جو کی روٹی کھاتے تھے، مگر انہیں اس بات کا خیال تھا کہ مسجد بنانی ہے، انہیں اس بات کا خیال تھا کہ امام باڑے کی تعمیر کرنی ہے، انہیں اس بات کا خیال رہتا تھا کہ محرم آ گیا، چونا کاری کرنا ہے، انہیں اس بات کا خیال تھا کہ مجلسوں کو ہونا ہے، ہر مجلس میں ہمیں پہنچنا ہے. اور اس وقت یہ مائک نہیں تھا. شاہ صاحب لوگ جیسے یہاں کے لیے پٹیال شاہ ہاتھ میں لانٹین لے کے گھوم جاتے تھے. چلیے لوگ پورا پٹی امام باڑے میں مجلس ہے، جمع ہو جاتے تھے لوگ. بھائی یہ اعلان ہوا، بستر پر سوئے ہوئے ہیں لیکن کان میں آواز پہنچ گئی کہ مجلس ہے، اٹھ گئے. آج کیا عالم ہے؟ اپنے بزرگوں کی پیروی آپ کر رہے ہیں. آج یہ عالم ہے کہ آواز آ رہی ہے، بستر پہ پڑے ہوئے ہیں. تو پھر کہاں سے مذہب سوال کوئی کرے گا تو کہاں سے جواب دیجیے گا؟ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. جناب بلال کنارے بیٹھا کرتے تھے، اور نبی کی نظر، نبی ہے، سب کو دیکھ رہے تھے. ارے وہ تو آنکھ بھی بند کر لے تو سب کو دیکھ لے. دیکھ رہے تھے. نبی دل کی باتوں کو جانتا ہے، اسے نبی کہا جاتا ہے، اسے رسول کہا جاتا ہے، اسے اولی العزم پیغمبر کہا جاتا ہے، اسے خاتم المرسلین کہا جاتا ہے، اسے رحمت للعالمین کہا جاتا ہے. دل کی باتوں کو جانتا ہے. دیکھ رہا ہے کہ کون ہے. کہ ایک مرتبہ نبی نے آواز دی، بلال. اب بلال جو ہیں سہمے ہوئے
اٹھے حضور، کہا ادھر آؤ۔ بلال آئے، کہا بیٹھ جاؤ۔ اب یہاں جتنے گورے تھے اپنی زبان میں ہم کہیں، سب کے پیٹ میں چوہا کودنے لگا، پریشان ہونے لگے۔ ارے رسول اللہ نے یہ اس مزدور کو جو کوڑا کرکٹ اٹھا کے پھینکواتے ہیں جس سے، اسے اپنے پہلو میں بیٹھا دیا۔ نبی بتانا چاہتے ہیں ظاہر مت دیکھو، باطن دیکھو کیا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ظاہر مت دیکھو، باطن دیکھو کیا۔ اس کے بعد مولا کائنات کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا علی، بلال کو اذان سکھا دو۔ مولا کائنات نے بلال کو اذان کی تعلیم دی، اور جب پہلی اذان کہنے کی باری آئی تو نبی نے بلا کے کہا، بلال کل تک تمہیں لوگ پکارتے تھے، تم اکیلے دوڑ کے جاتے تھے، آج تم اکیلے پکارو گے، لوگ دوڑ کے آئیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یہ ہے بلال۔ ظاہر نہ دیکھیے، باطن دیکھیے کیا ہے۔ غور کیجیے، آج بڑے بڑے ادارے ان کے نام سے چل رہے ہیں، جناب بلال کی نام سے۔ مولا کائنات ہی مزدور تھے۔ کہاں گیا لوگوں کا تخت، کہاں گیا تاج، کہاں گئی سلطنت، کہاں گیا جاؤ عظم، کہاں گیا لشکر؟ آج سب کی زبان پر یا علی ہے، سب کی زبان پر یا علی ہے۔ ہر مسلمان اگر نام بھی رکھتا ہے تو یا علی رکھتا ہے، یا محمد رکھتا ہے، یا حسن رکھتا ہے، یا حسین رکھتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ صاحب امر کو نہ پہچاننے کا یہ نتیجہ ہو گیا کہ آج وضو بھی، غور کر لیجئے، قرآن میں اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کو آپ کسی حدیث سے رد کر دیجئے گا، کسی روایت سے رد کر دیجئے گا۔ روایت آپ کے لیے معتبر ہو جائے گی یا قرآن کی آیت؟ غور کرنے کی بات ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا حکم ہے، دھو اپنے چہرے کو، 5ویں پارے میں ترجمہ پڑھ لیجئے، دھو اپنے چہرے کو، دھو اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک، سمجھا کہ ادھر سے ادھر۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہاں سے اور مسا کیجئے سر کا اور پاؤں کا۔ اس کے بعد نبی نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا۔ اذان کے بعد آگے نبی، امام پیچھے مامون، اقامت ہوئی، اقامت کے بعد نیت ہوئی، اور نیت کے بعد نبی نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ پوری تاریخ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ نبی نے نیت، تکبیر کہی، نیت کے بعد اور ہاتھ کو باندھ لیا، نماز ہوتی گئی۔ ایک دن مسجد میں
جبرائیل پیغام لے کے چلے آئے، یا رسول اللہ اس میں منافق کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، لوگ آستینوں میں بت لے کر کے آ رہے ہیں، اس لیے نیت کے بعد ہاتھ جھاڑ کے کھول دیا جائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نبی نے حکم دیا، اب جو لوگوں نے ہاتھ کھولا تو بے شمار بت گرے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر، تمام مسلمانوں کی کتاب میں موجود ہے، میں وہ بات نہیں کہتا جو ہمارے یہاں کی کتابوں میں صرف ہو، بے شمار بت گرے، یعنی بت لے کے گئے اور سجدے میں جب گئے تو بس رکھ دیا، اسی کو بس سجدہ کر لیا، لیکن اللہ نے سب کی لاج رکھ لی، بے بھرم نہیں کیا کسی کو۔ بے شمار بت سب کے آگے تھے، صف میں، ہر صف میں تھے، مگر یہ کسی نے نہیں دیکھا کہ کس کے آستین سے گرے۔ عزت بچائی اللہ نے، اس لیے کہ آئندہ اس کا خیال رکھنا، اب اس کے بعد بھی خیال نہ رکھو تو یہ ہماری غلطی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ سب نتیجہ کیوں؟ صاحب امر کو سے غافل ہو جانے کا، بادشاہ حکومت کے حاکم کو صاحب امر سمجھنے کا۔ نبی نے بتایا جسے کہ جو کام کی بات رہی، کچھ مسلمان ایسے تھے کہ جو کام کی بات ہوتی تھی اسے لے لیتے تھے اپنے مفاد کی، اور جہاں دیکھتے تھے کہ مفاد یہاں نہیں ہے اسے ایک کان سے سنتے تھے دوسرے کان سے اڑا دیتے تھے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ یزید کہہ رہا تھا کہ نہ تو کوئی وحی آئی، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی دین ہے۔ اسی کا نتیجہ تھا۔ جہاں تک ممکن ہو سکا صاحب امر نے دین کی حفاظت کی۔ خود جناب حضرت عمر خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ جب بھی کوئی مسئلہ خلافت میں پھنستا تھا تو مولائے کائنات کے پاس لوگ آتے تھے، یا علی اب اس کا حل کیجیے، اور چونکہ علی اسی کے لیے انتخاب تھا، علی کا اللہ کی جانب سے دین کی حفاظت، لوگوں کو گمراہی سے بچانا، لہذا علی اپنا کام کر رہے تھے، جو حکم ادھر سے تھا اسے پورا کر رہے تھے۔ اسی طریقے سے جس طرح خدا اپنا کام کر رہا تھا، فرعون، نمرود، شداد، اللہ بن رہا تھا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ کوئی اس سے فرق نہیں، خدائی پر کوئی فرق نہیں آتا، اسی طرح امامت پر کوئی فرق نہیں آتا۔ جو اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے، اسے پہنچا رہے تھے۔ بات کیا تھی؟ کئی معاملے ہیں، ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں کہ ایک قیدی تھا جسے سزائے موت سنائی گئی۔ اب اسے لایا گیا اس لیے کہ اسلام کا قانون ہے کہ آخری خواہش اس کی پوچھی جائے، تو اس کی آخری خواہش پوچھی گئی کہ آخری خواہش تمہاری کچھ ہے تو بیان کرو۔ کہا اس نے پانی۔ کہا لاؤ جی
اسے پانی پیش کرو. ظرف میں پانی آیا. آج کا یہ گلاس پانی آیا اور اس کو دیا گیا. جو اس کو دیا گیا تو وہ پانی گلاس جو ہے اس کے دینے کے وقت زمین پر گر پڑا اور ظرف جو ہے ٹکڑوں میں بٹ گیا. پانی جو ہے زمین میں جذب ہو گیا. کہا کہ پانی تو گر گیا, دوسرا پانی لاؤ. کہا نہیں, جو پانی لایا گیا تھا وہی پانی مجھے چاہیے. اور یہاں ہے کہ آخری خواہش پوری کرنی ہے. ایک طرف قیدی یہ بتانا چاہتا ہے کہ حق ہے, صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر, اور تقاضا کر رہا ہے کہ وہی پانی. اب مشکل گھڑی ہے, اب اس کو کون حل کر سکتا ہے؟ تراب, پانی جب ہو چکا ہے تراب میں, ظرف بکھر چکا ہے. مولا کو خبر ہوئی, تشریف لائے. سب کے سر پر جیسے معلوم ہو کہ فاختہ بیٹھا ہوا ہے, لیکن جیسے ہی دربار میں مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام آئے, اس میں جو علی کے چاہنے والے تھے, کچھ ایسے بھی چاہنے والے تھے جن کے چہرے کھل گئے. اس کے بعد کہا کیا بات ہے؟ کہا یا علی, اسے پانی دیا گیا, چھوٹ گیا, گلاس جو ہے ٹوٹ گیا, پانی زمین کے اندر جذب ہو گیا, اور یہ کہتا ہے کہ ہمیں وہی پانی چاہیے. اسی لیے خود اہل سنت کے علماء حضرات نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب نبی مولائے کائنات سے بہت زیادہ خوش ہوتے تھے تو ابو تراب کہہ کے پکارتے تھے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. آپ نے اشارہ کیا, ظرف کے ٹکڑے اکجا ہوئے اور اپنی اصلی شکل میں آ گئے. حکم دیا, تراب, ابو تراب تجھ سے کہہ رہا ہے اپنے سینے میں جس پانی کو چھپا رکھا ہے اسے واپس کر دے. پانی زمین سے ابلا, ظرف کے اندر آیا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. صاحب امر اسے کہتے ہیں جو علم والا ہو. صاحب امر اسے کہتے ہیں جسے صفات الہیہ, اللہ کے صفت میں کچھ صفات اس کے پاس ہوں, اور صاحب امر اسے کہتے ہیں جس کے پاس رسالت کے بعد وہ علم ہو کہ جس کے لیے خود رسول کہیں. حدیث مدینہ, انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بس ایک واقعہ, اس کے بعد مصائب. آخری وقت ہے نبی کا. دیکھیے دونوں کتابوں میں, اور جو نہیں جانتے ہیں وہ جان لیں گے کہ ہمارے اہل تشیع 6 کتابیں ان کی ہیں, اہل تشیع 4 کتاب, 4 ہماری ہیں, 6 ان کی ہیں, اور 10 کتاب کا مصنف ایرانی ہے. ہر کتاب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. حدیث مدینہ 200 کے تو اسماء گرامی ہم نے پڑھے ہیں جنہوں نے نقل کیا ہے اپنی اپنی کتابوں میں. 200 کتاب. اور اس کے بعد یہ واقعہ جو پیش کر رہے ہیں, آخری وقت ہے نبی کا.
آپ نے آواز دی میرے محبوب کو بلاؤ. پیش کیا گیا. منہ پھیر لیا نبی نے. دوسرے کو پیش کیا گیا. نبی نے منہ پھیر دیا. ام المومنین عائشہ کہتی ہے ارے کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ یہ جانتے نہیں ہو کہ ان کا محبوب کون ہے؟ کسے محبوب رکھتے ہیں؟ علی کو بلاؤ. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. لہذا حضرت علی بلائے گئے. جیسے ہی مولائے کائنات آئے ویسے ہی آپ نے دیکھا اور ردا اٹھائی، علی کو اس ردا میں لے لیا. اب گھنٹوں، اور اس کے بعد جب ردا سے علی نکلے اصحاب نے پوچھا یا علی نبی سے آپ کی کیا گفتگو ہوئی؟ کہا کہ نبی نے ہمیں 1000 باب علم کے عطا کیے ہیں اور میں ہر باب سے 1000 باب علم کے کھلیں گے. غور کیجئے گا 10 لاکھ. یہ ہے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا علم. بس یہی کسب تھی کہ ساری فضیلتیں آل محمد کے لیے. آپ غور کریں، ناد علی بھی آئی ہے جنگ احد میں. پہچانے کہ علی کا مرتبہ کیا ہے. تلوار لوگوں کی ٹوٹی، لکڑی اٹھا کے نبی نے دے دی، تلوار ہو گئی. تمام مسلمان اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں لکڑی اٹھائی دے دی تلوار ہو گئی. علی نے کہا یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی. اب رسول خاموش ہے. رسول خاموش ہے. لوگ سوچ رہے ہیں کہ دے رہے تھے علی کو کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ ارے تم یہاں والے ہو تو یہاں والی تلوار تمہیں مل رہی ہے. یہ جہاں والے ہیں وہاں سے تلوار آئے گی کہ ایک جبرائیل قصیدہ پڑھتے ہوئے چلے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. صلوات پڑھیں. یہ مرتبہ ہے مولائے کائنات کا. غور کیجیے. ایک صاحب نے وہ یہ جو قادیانی ہے آیا ہوا تھا، قطب شبرہ میں تھا، وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کیسا یہ بتا دیجئے. وہ بہت سا سوال اس نے کیا. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا کہ وہاں بھی باورچی خانہ وغیرہ ہے کیا، باتھ روم وغیرہ سب ہے کیا؟ تو اس کو جواب سب دیا تھا کہ بچہ پیٹ میں رہتا ہے. یہ سارے بات بیان کرنے کا اب نہیں ہے کبھی کسی موقع پر. لیکن ایک بات جو اس نے کہی کہ یہ بتائیے قیس صاحب کہ کتابوں میں تو ہے، ہم نے بھی پڑھا ہے، لیکن کیا تلوار بنانے کا کارخانہ بھی وہاں ہے؟ اس لیے کہ تلوار جو ہے لوہے کی ہوتی ہے. ہم کا بہت اچھا ماشاء اللہ ہے. کم سے کم اس بات کا تو اقرار کر لیا کہ تلوار لوہے کی ہوتی ہے. میں بھی جانتا ہوں کہ لوہا زمین سے ہوتا ہے، لیکن پروردگار عالم نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا انزلنا الحدید. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بے شک ہم نے لوہے کو نازل کیا.
تلوار لوہے کی ہوتی ہے، اسی پر فخر کر رہا ہے پروردگار عالم کہ جو چیز لوہا جو زمین سے ہوتا ہے ہم نے علی کے لیے اس کو آسمان سے نازل کیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس یہی کسک تھی، نہیں برداشت کر سکتے تھے، فکر میں تھے کہ یہ اگر رہے تو یہاں تو سوال یہ ہے کہ اگر خود گفتگو کرنی ہے تو اپنا چراغ جلائیں گے، اور اگر بات ادھر کی کرنی ہے تو بیت المال کا چراغ جلے گا، تو پھر یہاں سے تو کچھ ملے گا نہیں. ان کو جن مسلمانوں کو شہنشاہیت کے پہلے سے لقمے مل چکے تھے وہ ایسا ہی چاہ رہے تھے. نتیجہ میں یہ ہوا کہ مولائے کائنات کی شہادت ہوئی. لیکن یاد رکھیے مولائے کائنات کو کس طریقے سے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی تھی. لیکن کیا کہنا مولائے کائنات کا. اسی لیے آپ نے جب آپ کو ضربت لگی تھی تو آپ نے کہا تھا فزت برب الکعبہ، کعبے کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اس لیے کہا تھا کہ علی کے لیے یہ کہا جاتا تھا کہ وہ نماز وغیرہ نہیں پڑھتے ہیں، ان سے نماز سے کیا واسطہ. لوگوں میں یہ پھیلایا گیا تھا اور کبھی جھوٹ بات اتنی زیادہ پھیلا دی جاتی ہے کہ لوگ سچ سمجھ بیٹھتے ہیں. مولائے کائنات نے اسی لیے کہا فزت برب الکعبہ. پوچھا جائے گا، کہا جائے گا علی شہید کر دیے گئے، علی قتل کر دیے گئے. لوگ پوچھیں گے کہاں؟ مسجد میں. کہا کس وقت؟ صبح کی نماز کے وقت. کہا نماز کے وقت علی نماز پڑھتے تھے. سب جانیں گے کہ ایک نمازی کو جس کی صبح کی نماز بھی قضا نہ ہوتی تھی اسے مسجد میں شہید کیا گیا اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا. بس یہاں ہر ایک کا یہی کام تھا، عمل بالمعروف نہی عن المنکر. اسی کی ہدایت تھی، چاہے وہ علی ہوں، حسن ہو، حسین ہو یا امام حسن عسکری ہو. ہر ایک یہی لوگوں کو نیکیوں کی طرف راغب کرنا، برائیوں سے روکنا. اسی کے لیے امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے تھے عمل بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے، تاکہ لوگوں کو ہدایت کی جائے، اسلام کا پیغام دیا جائے، اللہ اور رسول کے بارے میں بتایا جائے، کتاب خدا کا علم ان تک صحیح پہنچایا جائے. مگر کیا کہیے گا، جو ہوس پرست تھے، دولت پرست تھے، دنیا پرست تھے، جنہیں دین سے کوئی مطلب نہیں تھا، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دغا کی اور امام حسین نے اسلام کے بقا کے لیے اپنا سب کچھ کربلا میں لٹا دیا، نچھاور کر دیا. دشمنی کس سے تھی؟ امام حسین سے نہیں. تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ تمہارے باپ کی وجہ سے، اس لیے کہ تمہارے باپ نے میرے اجداد کو قتل کیا ہے. سوچئے یہ دشمنی تھی. امام حسین علیہ السلام حجت تمام کر رہے تھے. امام حسین علیہ السلام نے حجت تمام کی. جب 6 مہینے کے بچے کو لے کے آئے اور سوال آپ کیا، امام جانتے تھے کہ اسے پانی نہیں دیا جائے گا، لیکن امام بتانا چاہتے تھے کہ ہمارے گھر کا 6 مہینے کا بچہ بھی حجت ہے. آغوش میں لے کے جب دیکھا کہ کوئی بھی جواب نہیں آیا تو آپ نے کہا کہ بیٹا
تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت ان لعینوں پر تمام کر دو۔ آپ سوچیں 6 مہینے کی جان ہے، ننھی سی سوکھی ہوئی اینٹھی ہوئی زبان ہے، سوکھے سوکھے لب ہیں۔ جناب علی اصغر نے اپنے سوکھے سوکھے لب پر اینٹھی ہوئی سوکھی زبان کو پھرانا شروع کیا۔ تاریخوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اشقیاء منہ پھیر پھیر کر رونے لگے۔ اس عالم کو دیکھ کر کے ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی، اینا اینا ہرملا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ اور اس طرح جناب علی اصغر بھی شہید کر دیے گئے۔ لیکن اس کے بعد کم سے کم یہ ظالم بعد آتے نہیں۔ امام حسین کی شہادت کے بعد یہ ظالم خیموں کے طرف بڑھے، خیمے جلانے لگے، چادریں لوٹنے لگے، بچوں کے گوشوارے چھیننے لگے۔ عزاداروں وہ وقت بھی آ گیا کہ اب کچھ نہ رہا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی حفاظت زینب اولیاء مقام نے رات بھر کیسے کی؟ اور سید سجاد کو کس طرح سے جلتے ہوئے خیموں سے اٹھا کے لائی۔ بس یہی واقعہ ایک اور مجلس تمام کہ جب 11 محرم آئی اور یہ قید کر کے کوفے کے لیے روانہ کیے گئے، کیونکہ ذاکر نے جناب مختار کے حال کا مرثیہ پڑھا۔ واقعہ تو بہت ہے، اسی ہرملا کی وجہ سے جناب سید سجاد نے کہا تھا، منہال سے پوچھا تھا، جب منہال آئے تھے تو پوچھا تھا، اے منہال یہ بتاؤ کہ ہرملا مارا گیا کہ نہیں؟ معلوم ہوا کہ نہیں، ابھی نہیں مارا گیا ہے۔ آپ نے ہاتھوں کو بلند کیا، میرے معبود اسے آگ کا مزہ چکھانا۔ جب منہال سے ملاقات مختار سے ہوئی تھی، مختار سے منہال نے کہا تھا کہ آقا و مولا چوتھے امام نے یہ پوچھا تھا، تو اسی وقت سے جناب مختار فکر مند ہو گئے تھے۔ جیسے ہی ہرملا کے مارے جانے کی خبر ملی، جناب مختار نے 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کی۔ اور یہ خبر جب امام کو پہنچی، امام نے دعائیں دی۔ ارے جب یہ دربار ابن زیاد میں یہ لٹا ہوا قافلہ آیا ہے، عزاداروں جب امام حسین کا قافل پہنچا تھا تو یہی مختار کے پاس، اس کے بعد ہانی کے پاس یہ ایک قید کر لیے گئے۔ جب یہ قافلہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا کہ زنجیر کی کچھ جھن جھن کی آواز سنائی دی۔ قریب آنے کے بعد دیکھا گیا کہ ایک قیدی آ رہا ہے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ قریب آیا تو سوال کرنے والے نے کہا کہ مختار، تم نے حاکم وقت کو سلام نہیں کیا؟ جناب مختار نے ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا اور کہا، السلام علیکہ یا عبد اللہ۔ کہا کسے سلام کیا؟ کہا حسین ابن علی کو، جو امام حسن کے بعد جانشین رسول ہے۔ کہا حسین کو دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا کہ ابن زیاد اپنی زبان کو لگام دے، تیرا یہ نجس دربار اور ہمارا مولا اور آقا۔ عزادارو غضب ہو گیا، تشت طلا سے خان پوش ہٹایا۔ مختار ذرا ادھر دیکھو۔ جیسے ہی مختار کی نظر پڑی، مختار نے غصے میں ایسی اس طریقے سے انگڑائی لی کہ زنجیریں ٹوٹ گئی۔ بڑھ کر کے
چاہتے تھے کہ ابن زیاد کا قصہ تمام کر دیں، ایک ظالم سے تلوار چھین کر، کہ ایک مرتبہ بیڑیوں کو سنبھالتے ہوئے، ہتھکڑیوں کو سنبھالتے ہوئے سید سجاد گئے، مختار کے پیٹھ پر ہاتھ رکھا، مختار بابا کی محنت رائے گا ہو جائے گی۔ مختار نے مڑ کر دیکھا، ہائے مولا آپ کی یہ حالت، کہاں مختار یہ نہ پوچھو کہ ہمارے ساتھ ابھی کتنے ظلم ہونے ہیں۔ الا لعنت اللہ قوم